السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے ساتھیوں کے کافی آ رہے تھے، کافی ساتھیوں کے میسج اور فون بھی آئے، تو سوچا کہ 3-4 جو باتیں خاص طور سے جو اس مہینے میں بڑے اہتمام سے ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ شرعی اعتبار سے رہنمائی میں کر دوں اور اپنے ساتھیوں کے سامنے صحیح صورتحال آ جاوے کہ اسلام میں ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ جیسے اکھاڑا کھیلنا ہے، ماتم کی مجلسیں منعقد کرنا ہے، یا اسی طریقے سے کھانے کی دیگ چڑھانا ہے، سب کو کھلانا پلانا، شربت پلانا، سبیلیں لگانا، ان کا شریعت میں کیا حکم ہے، کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے، مختصر طور پر عرض کروں تو اپنی جسم کی حفاظت کے لیے، جنگی مشق کے لیے اور تندرستی کو بڑھانے کے لیے لاٹھی، ڈنڈے، نیزہ، تیر کمان، ان ساری چیزوں سے کھیلنا، مشق کرنا اور اپنی جسم کی حفاظت کرنا یقیناً یہ ایک مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اکھاڑا کھیلا جاتا ہے یہ صرف محرم الحرام کے پہلے عشرے میں صرف کیا جاتا ہے، صرف تماشے کے لیے ہوتا ہے، لذت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک رسم کے تحت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا یا یہ سمجھنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بزرگان ایسا کرتے آئے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لہٰذا نہ اکھاڑا کھیلنا جائز ہے، اور کہیں اگر اکھاڑا ہو رہا ہو تو وہاں پر جا کر اس کا نظارہ کرنا، اس کو دیکھنا، یہ بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ ہم اگر وہاں جا کر دیکھیں گے تو گویا ہمارے عمل سے ان کو تائید ملے گی، ایک رسم اور بدعت کو تقویت ملے گی۔ اس لیے بہرحال ہمیں اکھاڑے سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ اسی طرح ہم آئیں جو حلیم یا کھچڑا پکایا جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، کسی وقت یا دن کو خاص کیے بغیر دوسروں کو کھلانا پلانا، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی ننگے کو کپڑے پہنانا، یقیناً اسلام کے بہت بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں یہ۔ لیکن یہی کام بدعت اور رسم کے تحت جب آ جاتے ہیں تو یہی کام بجائے ثواب کے گناہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ کس عقیدے کے ساتھ یہ سب کیا جاتا ہے، دن کو خاص کر کے کیا جاتا ہے۔ اس لیے سبیلیں لگانا، کھچڑا بنانا، لوگوں سے زبردستی چندے کرنا، ایسی کارگزاریاں آئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ مسلمان نوجوان دکانوں پر جا رہے ہیں، چندہ زبردستی محرم کے نام پر وصول رہے ہیں، اور اگر نہیں دیں گے تو رات میں ان کی دکانوں کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم شریعت سے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اسلام کو خود کتنا بدنام کر رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو بزرگوں، یہ جو سبیلوں کا مسئلہ ہے، سبیلوں کے بارے میں یا کھچڑے کے بارے میں ہم کچھ فتاویٰ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جامعہ فاروقیہ پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے، وہاں کے مفتیان کرام سے سوال پوچھا گیا کہ ہر سال محرم کے مہینے میں سبیل حسین کے نام سے سبیل لگائی جاتی ہے، اس طرح سبیل لگانا اور اس سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو وہاں کے مفتیان کرام کی ٹیم نے جواب دیا، معتبر مفتیان کرام مستند، انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کو پانی پلانا کار خیر اور ثواب کا کام ہے، لیکن محرم کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک شربت تقسیم کرنا، سبیل لگانا بچند وجوہ ناجائز ہے، یعنی چند وجوہات کی وجہ سے ناجائز ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سبیل لگانے اور شربت پلانے والوں کا خیال ہے کہ اس سے کربلا کے شہیدوں کی پیاس بجھ جاتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل باطل اور فاسد ہے، اس لیے کہ شہداء جنت کی نعمتوں میں ہوتے ہیں، ان کو اس شربت وغیرہ کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ سبیل لگانے اور شربت پلانے کا مقصد ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچانا، اور ایصال ثواب کے لیے عشرہ محرم کی یعنی محرم کے پہلے عشرے کی تخصیص اور باقی دنوں میں اس عمل کو ترک کرنا، یہ ترجیح بلا مرجح ہے، یعنی اس کی ترجیح کی وجہ کیا ہے۔ تیسری وجہ ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ سبیل لگانے میں روافض یعنی جو ایک گمراہ فرقہ ہے ان کے ساتھ تشبہ بھی ہے، لہذا سنی حضرات یعنی جو صحیح مسلک پر چلنے والے اہل سنت والجماعت لوگ ہیں، حضرات پر لازم ہے کہ سبیل لگانے اور روافض کی لگائی ہوئی سبیل کا پانی پینے سے اجتناب کریں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ماہ محرم میں کھچڑا تیار کرنا، سبیل لگا کر شربت پلانا، شیرینی تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، یہ روافض کی ایجاد کردہ رسمیں ہیں۔ روافض یعنی شیعوں کی قسم ہے وہ۔
شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سنیوں کو اس طرح کی رسموں میں کسی طرح کی شرکت نہیں کرنی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ نیز اس نوع کا کھچڑا یا شیرینی وغیرہ اگر کوئی پیش کرے تو بالکل نہ کھانا چاہیے، بلکہ منع کر دینا چاہیے تاکہ غلط رسموں کی کسی طرح کی تائید نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔ اس لیے بہرحال میں اپنے ویور سے، اپنے دوستوں سے، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا، مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے سارے کام جو کچھ ہوتے ہیں نا محرم کے عنوان پر، اپنے معتبر علماء سے جب تک تصدیق نہ کر لے ان کاموں کی، اللہ کے واسطے ان کاموں میں بالکل نہ پڑیں۔ اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی ہر بدعت سے، ہر خرافات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔